बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी निकाह आसान तहरीक के ज़रिए तरगीब भरपूर तरीके से पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में चल रही है। लोग आसानी से निकाह करने की तरफ राग़िब हो रहे हैं माशाअल्लाह, और बच्चों की शादी जल्दी कर रहे हैं, रस्म व रिवाज से पाक कर रहे हैं, उम्र के हर हिस्से में शादी के साथ रहने को ज़रूरी समझने लग गए हैं, और शादियाँ एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार की तरफ भी राग़िब होने लगे हैं माशाअल्लाह। ये हमारे मोहतरम भाई, अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए, ये हमारे यानी माशाअल्लाह दोस्त बन गए हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, तो जी चाहा कि इनके कीमती तअस्सुरात अपने मोहतरम क़ारीन और नाज़रीन और सामीन तक पहुँचाए, तो इसलिए हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब महज़ूज़ होंगे। सबसे पहली बात हम इनसे कर रहे हैं जी, मोहतरम ये बताइए कि शादियाँ, बच्चों की शादियाँ जल्दी करना क्यों ज़रूरी, कितना ज़रूरी, इस पर कुछ विचार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं ये समझता हूँ कि हमने दुनिया को फॉलो नहीं करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन्नत और कुरान को फॉलो करना है, उनके उस्वे हुस्ना को फॉलो करना है। जी। बात यह है कि उनका फरमान है, जो ही लड़का और लड़की सन्ने बुलूगत को पहुँचे तो उनका निकाह कर दिया जाए। क्यों निकाह कर दिया जाए? ताकि उनका जो ध्यान है वो बुराई की तरफ जाए, अच्छाई की तरफ रहे। यकीन जब इंसान आपस में लड़का लड़की निकाह में आ जाते हैं तो उनका ध्यान सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाता है, कुरान की तरफ जाता है, उनके उस्वे हुस्ना की तरफ जाता है। लिहाजा इसमें देर नहीं करनी चाहिए। देर की तो जितना वो गुनाह करेंगे, लड़का लड़की हो जाता है, तो वो गुनाह उनके लड़के लड़की में उसके वालिदैन को होता है। हदीस में है, क्योंकि ये हमने नहीं कहा, ये हदीस में है। ये कुरान कह रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें हुस्ना कह रहा है। तो कहने का मतलब है फौरन जल्दी करनी चाहिए ताकि हम गुनाहों से बच जाएं, और माँ बाप भी अपने फ़राइज़ से खुशरूबी से उससे बड़ी ज़िम्मा हो जाए। जी। अच्छा, दूसरी ये अल्लाह ताला के प्यारे हुक्म में यानी बच्चों की शादी जल्दी करना पहले भी ज़रूरी था, लेकिन अब और ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि इस मोबाइल ने आग लगा दी है और राब्ते आसान हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो है ना बच्चों की शादियाँ जल्दी करना बेहद ज़रूरी हो गया है, बेहद ज़रूरी हो गया है। मेरे पास रोज़ाना, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, पूरे मुल्क से, दुनिया भर से जो लोग फ़ोन करते हैं ना, और उनके बच्चों की शादियों में ताख़ीर जब होती है और उसकी वजह से फिर अल्लाह ताला की तरफ से फिर ऐसी बंदिश के सिलसिले चल जाते हैं, फिर वो यानी शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो कि मैं उनके वालिदैन से तौबा न करवाता हूँ, और अल्लाह की कसम खून के आंसू रोते हुए तौबा करते हैं, और वो उन सारी चीज़ों पर लानत भेजते हैं जिनकी वजह से बच्चों की शादियों में ताख़ीर होने की वजह से अल्लाह के हुक्म में कोताही हुई और अब रिश्ता नहीं मिल रहा, अल्लाह उनको रिश्ता नहीं मिल रहा। तो इसलिए बच्चों की शादियाँ जल्दी जल्दी की जाए, और इसमें जो है ना यानी ताख़ीर बिल्कुल मत की जाए। नंबर 2 हमारी बात यह है मोहतरम कि शादियों को रस्म व रिवाज से पाक करना बहुत ज़रूरी, क्यों ज़रूरी, कितना ज़रूरी, इस पर कुछ रोशनी डालें। उसके लिए ज़रूरी रस्म व रिवाज जो हैं वो हमने देखना है कि वो बिदअत के ज़ुमरे में आता है। बाज़ औक़ात हम बिदअत में इतना आगे निकल, हम शिरक की तरफ चल पड़ते हैं। इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, और हर जो बिदअत है वो गुमराही है, गुमराही क्या इंसान को जहन्नम में ले जाती है। ठीक है, तो उसमें यह है कि रस्म और रिवाज की बजाय हमने आसान निकाह का तरीक़, मतलब ये है कि आप चंद बंदे लाएं, और आप उसमें ये होता है कि लड़के और लड़की के ऊपर माली बोझ भी नहीं पड़ता और मुआशी बोझ भी नहीं पड़ता, और सादगी अपनाई जाती है। सादगी में ये होता है कि एक हुस्न है, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया उसमें हुस्न छुपा हुआ है। लिहाजा हमने दीन को फॉलो करते, उस पर अमल करते निकाह पढ़ना चाहिए, ना कि हम दुनियावी जो बिदअत में जो पढ़ते हैं, जो रस्म और रिवाज है वो हिंदुआना या ईसाइयों वाली, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, उसमें बिदअत की बात ये है, बिदअत तो उस चीज़ को कहते हैं जो उसके दीन का हिस्सा बनाया जाए, और निकाह भी चूँकि एक दीन का अमल है, इसलिए मस्जिद में करने का हुक्म है। तो खैर बाज़ लोग जो रस्म व रिवाज करते हैं, ये बारात है या बाकी इसको यानी निकाह का हिस्सा समझने लग गए हैं, और मेहंदी है उसको भी निकाह का हिस्सा समझने लग गए हैं। अब उनको सुन्नत के मुताबिक जो सादा शादी बताई जाए कि निकाह में सिर्फ मस्जिद में निकाह है और वलीमा है, और वलीमा भी सादगी के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक किया जाए, इस चीज़ को जब बताया जाए तो उन्हें समझ नहीं आती। यानी वो सारे रस्म व रिवाज जो हिंदुओं की बातें और ईसाइयों की बातें, और वो सारी जब तक शामिल न की जाएँ, उसके बग़ैर उन्हें शादी जो है बहुत ही यानी ऐसे लगता है शादी नहीं हुई है जी। तो इसलिए बाकी इसको दीन का और ये निकाह के एक अजीम शान अमल और सुन्नत का हिस्सा बनाकर शादी को मुश्किल और महंगा बना दिया गया, जिसकी वजह से गुनाह सस्ते और आसान हो गए। हमारी तहरीक का खुलासा ये है, निकाह को इतना सस्ता किया जाए, इतना आसान किया जाए, इतना आम किया जाए, गुनाह मुश्किल महंगे बल्कि ख़त्म हो जाए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तीसरी बात ये है कि शादियों को यानी उम्र के हर हिस्से में शादी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है।
کسی بھی عمر کے حصے میں جی کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے, کوئی رنڈوا بے نکاح نہ رہے, کوئی جو ہے نا بیوہ خاتون بے نکاح نہ رہے. صرف اس پر روشنی ڈالیں, دوسری شادی کے موضوع پر پھر کرتے ہیں بات. سر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. نکاح کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی گزارنا. گناہوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ میاں بیوی کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونا. انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونا کس بات کی پیدا ہونا؟ کہ ایک دوسرے کے حقوق فرائض کا پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں, مرد کے کیا حقوق ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی کو اس لیے ضروری قرار دیا ہے گیا کہ تاکہ ہم گناہ سے بھی بچیں, اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے معاشرے بدعات جو ہو رہی ہیں, یہ جو اس کے بدعات ہندوانہ رسمیں ڈالی جا رہی ہیں, اس کو ختم کیجیے. آپ یقین کریں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر نکاح آسان ہوگا, آپ نکاح میں آسانی پیدا کریں گے, اتنا ہی اللہ آپ کی میاں بیوی کی زندگی میں آسانی پیدا کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا وعدہ سچے ہیں. یعنی کہ اللہ نے استغفر اللہ وہ غلط نہیں جا سکتا, وہ سچا ہے, سچا تھا اور رہے گا. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اس کی تعریف ہے. تو کہنا مطلب اگر ہم بدعات کو چھوڑ دیں گے, ہندوانہ رسموں اور بات چھوڑ دیں گے, تو یقین کرے, سچ کہہ رہا ہوں, پھر قسم والی بات کر کر کہتا ہوں کہ رب ہماری آسانی پیدا کرے گا, ایسی آسانی پیدا جو ہم نے سوچی بھی نہیں ہوں گی. تو پھر انشاءاللہ اتنی آسانیاں ہوں گی کہ کوئی مرد عورت عمر کے کسی حصے میں بے نکاح نہیں رہے گا. یعنی چاہے بڑی عمر کا بھی بابا ہے, ان کی بھی شادی کر دینی. ہمارے پاس ایک صاحب تشریف لائے, ان کی 80 سال عمر تھی, اور وہ 80 سال کی عمر میں بھی انہوں کی شادی ہوئی, اور 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. ان کے بھتیجے میرے پاس تشریف لائے, انہوں نے کہا میرے چچا نے 80 سال کی عمر میں شادی کی 25-30 سال کی لڑکی سے, اور الحمدللہ اس سے 10 بچے پیدا ہوئے, اور بابا جی 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے, اور وہ 10 کے 10 بچے ان کے لیے ماشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں. اسی طرح بیوائیں بہت ساری ہیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں جن کی نکاح اللہ نے ہمیں کروانے کی توفیق عطا فرمائی. بے شمار بیواؤں کا ہماری اس تحریک کے ذریعے نکاح ہو چکا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ قبول فرمائے. آمین. اور حضور کے مبارک زمانے میں نہ کوئی رنڈوا بے نکاح رہ سکتے تھے, نہ کوئی بیوہ بے نکاح رہ سکتی تھی. یہ شریعت کا مزاج ہے, اللہ رسول کی چاہت. چوتھی بات یہ, شادیاں ایک ہی نہیں, 2 اور 3 اور 4 کی. اس پر کچھ ارشاد فرمائیں کہ زیادہ شادیاں مرد کو کرنا کیوں ضروری, کتنا ضروری, اس پر آپ اپنی مثال بھی دے سکتے ہیں. اچھا سر, شادیاں 4 کرنا تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ دیکھنا کہ ہم نے حقوق بیوی بھی دیکھنے ہیں. کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں 3 2 بیویاں رکھ سکتا ہوں؟ اگر ہے تو پھر کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کیا پیسہ ہے پاس, میں اپنی بیوی کو جو اس کے نان نفقہ ہے وہ پورا کر سکوں گا, پھر کرنی چاہیے. یہ کہ پہلے اس کی طرف دیکھنا ہے, یہ نہیں کہ 4 شہر کٹکا کے تو آپ نے وہ بس بڑی ذمہ ہو گئے. نہیں, پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا کیا میں اس حقوق کا قابل کرنے کا قابل بھی ہوں یا نہیں. اگر ہیں تو پھر ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ دیکھیں ضرور کرنی چاہیے. گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اکثر یعنی فقر و فاقے میں رہتے تھے, کئی دن فاقے ہوتے تھے. تو وہ جو ہے نا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے ایک چاند دیکھا, دوسرا تیسرا چاند دیکھا, یعنی 2 مہینے گزر گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھروں میں کسی گھر میں چولہا ہی نہیں جلا. یعنی کیا تھا, یعنی فقر و فاقے کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ بیویاں مل جل کے چلتی تھیں. آج ہمارے گھر میں آپ کہہ رہے ہیں نا, یعنی ضروریات تو ہر بندہ تقریباً 2 3 4 بیویوں کی کر سکتے ہیں. باقی سہولیات اور خواہشات پہ جائیں تو پورا لاہور مل کے صرف آپ کی اکیلی بیوی کے خواہشات پورے نہیں کر سکتے. پورا لاہور بھی کافی ہے, پورا ناکافی ہے, پورا پاکستان, ساری دنیا ناکافی ہے. وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے پاس ساری دنیا آ جائے تو وہ کہے گا اس جیسی دنیا اور آ جائے, اس قسم کی حدیثیں آتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ, خواہشات تو لامحدود ہیں. تو انسان جو ہے نا, وہ ایک انسان, دنیا محدود ہے, یہ محدود سی دنیا اس لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے. تو خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ اللہ نے آخرت بنائی ہے, جنت بنائی. تو انشاءاللہ تو اس میں جیسا بھی ہے, اس میں اللہ پاک برکت کا وعدہ کر رہے ہیں. تو جیسا بھی کچھ شک نہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے اس وقت صرف ہمارے اس لاہور میں اللہ کی قسم لاکھوں لوگ ایسے ہیں, لاکھوں مرد ایسے ہیں جن کے گھروں میں اتنا ساز و سامان ہے, اتنی رنگ برنگی چیزیں ہیں کہ اسی ساز و سامان, انہیں مزید سامان خریدے بغیر اسی ساز و سامان سے اپنے گھر میں صرف 1 اور نہیں, 2 اور نہیں, 3 مزید بیویاں, 4 جو اللہ نے اس کو کوٹا دیا ہے مرد کو 3 4 بیک وقت رکھنے کا, وہ 4 کو بیک وقت رکھ سکتا ہے. اور وہ جو گھر میں ایک بیوی کو جو
اس کے چونچلے پورے کر رہا ہے, اس کی ہر قسم کی وہ چیزیں لا رہا ہے. وہ اسی ایک صحابیات جو جس طرح گزارا کرتی تھی 100 عورتوں جیسا 100 اور صحابیات جیسا خرچہ ایک بیوی پہ کر رہا ہے آج کل یہاں پر, اور کہہ رہے جی میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اور پھر بھی رو رہا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات اس سے 100 گنا کم لے کر, جو آپ 100 گنا کم لے کر بھی اللہ سے راضی تھیں اور اللہ ان سے راضی تھے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ادھر ہمارے پاس 100 گنا زیادہ ہے اور پھر بھی ہم ناشکرے ناقدرے, اللہ سے ناراض, ہم اللہ سے ناراض اور اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, اور جو بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی ان کے ہم شکر کرنے لگ جائیں. اللہ کی قسم, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا, اور ولئن کفرتم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید, پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت. بھائی یہ دیکھیں, یقین کریں کہ میں نے یہی آیات پڑھنے لگا تھا تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے. اللہ لائن شکرتم لازیدنکم لائن کفرتم ان عذاب ربک لشدید. اس کا مطلب یوں پروئیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت حسین و جمیل کلام کو, کبھی اگر شکر کرو گے میں تجھے اور دوں گا, نہ شکری کرو گے میں چھین لوں گا. یعنی کہ وہ ایسے بھی کہہ رہا ہے, تشریح یہ ہے اگر میں بے باز لاٹھی سے تجھے نعمتیں عطا کر سکتا تو اسی بے باز لاٹھی تجھ سے نعمتیں میں چھین بھی سکتا ہوں, چھین جاتی ہیں. اور آج کل ہمارے معاشرے میں ہر بندے پریشانی کا عالم یہ ہے کہ ہم ناشکری کا عمل کر رہے ہیں. بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, پھر بھی رو رہے ہیں. پھر اگر نعمتیں ہیں بڑی اچھی, اگر ایک گاڑی ہے کہتے ہیں 6 گاڑیاں ہونی چاہیے, ایک گھر ہے کہتے ہیں 6 گھر ہونے چاہیے. کہنے کا مطلب کہ ہم شکر کریں, جو جتنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. کہ وہ کہتے ہیں نا, ایک مثال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جینا ہے انگور کا دانا, کھٹا میٹھا کھٹا, جتنا کھایا میٹھا کھایا ہاتھ نہ آیا وہ کھٹا ہے. ایک اصول ہے نا کہ یہ جینا ہے انگور کا دانا, کھٹا میٹھا, جتنا کھایا میٹھا کھایا ہاتھ نہ آیا وہ کھٹا ہے. یہ نہیں, جو کھایا ہے کہیں الحمدللہ رب العالمین. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. بس یہ ہے کہ بیوی ہے شکر ادا, 2 ہے شکر ادا, 3 ہے شکر ادا, 4 ہے شکر ادا کرے. اور اس کی بھی توفیق اللہ سے منگا, اللہ میں اگر میں 4 کہ اس کو توفیق دے, اس کو میں آگے مزید بڑھاؤں, اس کے میں نوع نفع پورا کروں, ان کے حقوق العباد پورے کروں. آمین. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری باتیں کی. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. محترم ناظرین سامعین سے بھی گزارش یہ ہے, ان باتوں کو آپ شیئر کریں. ان میں ماشاءاللہ محترم بھائی کا درد دل اور میری بھی الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو باتیں کی گئیں, انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا اور خیر کی طرف چلنے کا ذریعہ بنے گی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہ محترم بھائی, انہوں نے خود بھی, آپ اپنا بھی تو بتائیں کچھ تھوڑا سا, آپ بھی طلبگار ہیں. نہیں, وہ میری بھی سن رہی ہے.